خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں لفظ ایمان سے مراد بائبل مقدس میں ہے اعتقاد، اعتماد، توکل، بھروسہ، یقین۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایسے خادمین کو انوائٹ کرتے ہیں، ایسے خدا کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ایسی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ایام کے اندر اپنے یہوہ پاک خدا پر ایمان رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر توکل رکھا، بھروسہ رکھا، یقین رکھا، اور ان کے ایمان کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے عجیب کام کیے، معجزات کیے، اور نہ صرف یہ سارے تجربات بخش دیے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ آج اسی طرح ایک بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو خدا نے خدمت دی ہے۔ ان کا نام ڈاکٹر اعظم، جیتا گاؤں سے ان کا تعلق ہے، شیخو پورہ میں یہ گاؤں ہے، جیتا گاؤں، اور خدا کی ڈٹ کر خدمت کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ تھینک یو پار صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے خداوند کا، اور اس کے بعد ہوشنا ٹی وی اور ڈائریکٹر ڈیور ڈین صاحب کا، اور ہوشنا کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے آج یہاں پر مجھے مدعو کیا تاکہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں ایمان کے تعلق سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سے پیشتر کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیور ڈین کے لیے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں۔ قدوس مہربانی ہوا پاک خدا، ارض و سما کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اے بزرگ آسمانی، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں زندگی کے لیے، اور زندگی کی دی ہوئی تمام نعمتوں، برکتوں، سانسوں کے لیے، بالخصوص خدائے قدوس ہوشنا کی ساری ٹیم کے لیے، ڈائریکٹر ڈیور ڈین صاحب کے لیے، اور ان کے تمام عزیزوں کے لیے خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ ان کے اس ایم کو خداوند تو اور زیادہ کثرت سے بڑھانا اور گہری برکات عطا کرنا، یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کے ایام کے اندر ایمان کی تقویت کہاں سے اور کیسے حاصل کی؟ جی پر صاحب، میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنی ایمان کی جو تقویت ہے وہ اپنی والدہ سے حاصل کی، اس لیے کیونکہ میرے جو والد تھے وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے، کھیتی باڑی کا کام تھا، اس کے علاوہ چوپایوں کا کام تھا، تو میری والدہ جو تھی وہ گھر میں رہتی تھی۔ بے شک وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ خدا سے پیار کرنے والے تھے، خادموں کی عزت کرنے والے تھے۔ میری والدہ نے ہمیں ایمان کی تقویت دی اور ہمیں خدا کی طرف لگایا، اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ میں نے 2018 کے اندر خادمانہ جو خدمت ہے اس کا بھی سٹارٹ لیا، اور اس سے پہلے 2016 میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، پھر میں نے اپنی خدمت کا 2018 میں سٹارٹ لیا، اور آج خدا کی شکر گزاری ہے کہ آج ان 5 سے 6 سالوں میں نے تقریباً 36 لوگوں کو بپتسمہ بھی دیا ہے، اور خدا کی طرف لے کر آیا ہوں۔ اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں آپ کے گھر کے اندر زیادہ دعا کون کرتا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر چونکہ ہم 5 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن پڑھے لکھے نہ ہونے کے سبب سے وہ جو زیادہ تر دوسری باتوں کے اندر ان کا سارا دھیان گیان رہتا تھا، لیکن ہماری جو والدہ تھی، خدا کی شکر گزاری ہے کہ وہ خدا سے پیار کرنے والی تھی، اور سارا وقت جو تھا وہ دعا میں گزارتی تھی۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کے اندر وہ صبح صبح جو عورتیں ہوتی ہیں وہ لسی اور دودھ اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ کرتی ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے دعا کرنی، دعا کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے وہ لسی تیار کرنی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اٹھا کر جو ہے نا انہوں نے دعا کے لیے بھی اٹھانا، اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ چیزیں کھانے کے لیے بھی مہیا کرنی۔
تو جو ہمارے والد تھے وہ چونکہ زیادہ تر ہماری حویلی تھی، وہ باہر رہتے تھے، اس لیے میں مطلب ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو وہ زیادہ تر ان کا وقت ہی باہر رہتا تھا، وہ باہر ہی گزارتے تھے، وہاں پر حویلی میں رہتے، وہاں پہ وہ چھپائے رکھے ہوئے تھے ہم نے، تو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو ہماری جو والدہ تھی یہ ہمیں دعا کے لیے بھی کہتی اور خدا سے پیار بھی کرتی تھی، خادموں کی عزت بھی کرتی تھی، اور ہمیں بھی یہ سکھاتی تھی کہ بیٹا آپ نے اس طرح کر کے خادموں کی عزت کرنی ہے، اس طرح سے آپ نے دعا کرنی ہے، اس طرح سے آپ نے اپنا جو وقت ہے یہ گزارنا ہے خدا کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں بتائیں آپ کہ زندگی کے ایام کے اندر آپ کیا بننا چاہتے تھے، کیا خواہش تھی آپ کی؟ زندگی کے عام کے اندر سر اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارے گھر کے حالات جو تھے اتنے ٹھیک نہیں تھے، تو پھر خدا کی شکر گزاری ہے کہ میرے 4 بھائی جو ہیں وہ پہلے جو مجھ سے بڑے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے بلکہ ہیں ہی نہیں ہیں۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ میری والدہ نے مجھے اسکول میں داخلہ دلوایا، داخلہ دلوانے کے بعد ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ خادم بنے۔ تو ہمارا جو گاؤں کے اندر اسکول ہے وہ تقریباً 8ویں کلاس تک تھا، میں نے 8 کلاسیں وہاں سے کی۔ پھر گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر والوں نے، میری والدہ نے یا دوسرے بھائیوں نے یہ سوچا کہ چلیں اب اس نے 8 کلاسیں کر لی ہیں بس ٹھیک ہے، کیونکہ شہر تھوڑا ہمارے جو گھر سے ہے وہ دور ہی ہے، وہاں پر آنے کے لیے اتنی کو ہمارے پاس سورسز نہیں تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ میرے والد نے اور میری والدہ نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم نے اور پڑھانا ہے، اور انہوں نے مجھے کیا کیا کہ مجھے ایک سائیکل لے کے دی۔ سائیکل پر میں پھر اسکول آتا تھا، اور میں نے خدا کی شکر گزاری ہے کہ اب میں نے ایف اے کیا ہے ان کی دعاؤں سے، اور میری والدہ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا خادم بنے۔ آج خدا کی شکر گزاری ہے کہ میں خدا کی خدمت بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک لیبارٹری بھی ہے جہاں پر بھی میں لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اچھا تعاون کرتا ہوں، اور یہ بھی ایک خدمت ہی ہے۔ آپ نے کون سے سن میں بپتسمہ لیا؟ میں نے 2016 میں بپتسمہ لیا، اور پھر 2018 کے اندر سر میں نے خدمت کا آغاز کیا۔ جب آپ نے خدمت کا آغاز کیا تو کیا پیشن تھا، کیا خدا کے لیے کیا آپ کرنا چاہتے تھے؟ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو اس وقت میرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آؤں گا، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب ایک روح جان بدن زمین پر توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو خدا کی شکر گزاری ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر میں نے، جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے، کہ میں نے 36 لوگوں کو بپتسمہ دیا ہے، اور خدا کی انجیل کی باتیں ان کو بتائی ہیں، اور خدا کی بادشاہی کی باتیں بتائی ہیں تاکہ لوگ توبہ کر سکیں۔ پریز گاڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی ناظرین، یہاں پہ اب وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔